سردی سے بچنے کے لیے شلوار کے نیچے دوسری شلوار پہنی ہو اور وہ نیچے سے دکھتی ہو جو بری لگتی ہو تو کیا نیچے والی شلوار کو فولڈ کر کے چھپانا جائز ہے؟ دیکھیں، فولڈنگ کا مسئلہ جو ہے علماء نے تو اس کو مکروہ تحریمی ہی لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے کپڑے کو فولڈ کرنا۔ حدیث میں اصل میں الفاظ یہ تھے کہ سرکار نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع کی، اور ایک لفظ استعمال ہوا جس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کپڑا گھرسنے سے منع کیا۔ گھرسنا مینس یوں اندر کر لینا۔ تو اس وجہ سے علماء نے نتائج نکالے کہ جی فولڈنگ وغیرہ نہ کریں، اور اگر آپ کی شلوار لمبی بھی ہے ٹخنے ڈھک جائیں اور دل میں تکبر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ یعنی مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن فولڈ کرنا، چونکہ وہ حدیث میں الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع کیا اور فولڈنگ اس میں آ سکتی ہے اس کے تحت، اس کو اگر آپ موڑ کے پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی، اور مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہوتی ہے اور گناہ ہے۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا اس کو چھوڑ۔ لیکن اب فولڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے لوگ حتیٰ کہ ائمہ تک شلوار کو اندر کو فولڈ کر کے پڑھتے ہیں، اور عوام الناس تو بکثرت۔ اسی طرح لمبی پینٹ ہوتی ہے تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید ٹخنے کھولنے ہیں، فولڈ کر لو کوئی بات نہیں، تو وہ پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا نرمی کا ہی حکم دیا جاتا ہے۔ اب میں تو نرمی کا حکم دیتا ہوں، تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر فولڈ کر لیں گے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ نہ کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ جہاں پہ علماء کا قول موجود ہو تو اچھا ہے کہ نہ کریں آپ، لیکن کسی نے پڑھ لی ہو تو اس کو مایوس نہ کریں۔ جو میں نے آپ کو تفصیل اسی لیے عرض کی کہ اس کو مایوس نہ کریں کہ تم تو فولڈ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، تمہاری ساری نمازیں مکروہ تحریمی ہوئیں، اب تمہیں بعد میں لوٹانی ہوں گی۔ وہ کہ ارے باپ رے، 2 سال کی نمازیں پہلی اور اگلی بھی، تو وہ بیچارہ نماز سے بدزن ہو جائے گا۔ اس لیے ہر حکم سختی کے ساتھ بیان کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ ہماری فیلڈ ہے اور ہمیں شریعت نے اختیار دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور حکم والے سے مراد وہی ہوتے ہیں مجتہدین ہیں، مفتیان کرام، جو لوگوں کو تربیت کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، ان کی جدید مسائل پر نگاہ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ اختیار ہوتا ہے کہ ہم تغیر زمانہ کے اعتبار سے، بدلتی ہوئی کیفیات اور ماحول کے اعتبار سے جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے ہم مسائل میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، لیکن ہر مسئلے میں نہیں کر سکتے، اس کی بھی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہر ایک کو نہیں پتہ۔ یہ صرف میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس جملے پر کہ جی میں اسی کا حکم دیتا ہوں، آپ کہیں گے یہ کون ہوتے ہیں حکم دینے والے؟ بھائی شریعت نے ہی ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ویسی چھوڑ دیں، دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور فولڈ کسی نے کر کے نماز پڑھ لی اس کو مایوس نہ کریں، اور آپ اگر کرنا چاہیں تو چلیں کر لیں، لیکن چھوڑنا ہی افضل ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا۔